ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے ولی گزرے، غوث اعظم کے چاہنے والے بہت بڑے ولی گزرے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خانقاہ میں ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی پہنچی۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوترے چھوٹے بچے 10 سال کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا وہ بوڑھی مسکراتے ہوئے جا رہی تھی، خانقاہ کے اندر گئی، بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا بڑی بھی کیسے آئی؟ حضور اللہ نے مال دیا، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، سب کچھ دیا ہے، اولاد نہیں، میرے پاس کہاں ہے؟ وہ آئی اس لیے آئے ہو میرے پاس؟ کہا حضور ہم نے سنا ہے اللہ والے تقدیر بدل دیتے ہیں، اللہ والے مقدر بدل دیتے ہیں، اللہ سے دعا کر کے اللہ والے تقدیر بدل دیتے ہیں۔ حضور آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ مجھے ایک بیٹا عطا کرنا۔ کیا کہا؟ مجھے ایک بیٹا چاہیے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے دیکھنے کی اسٹائل ہی الگ ہے۔ ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، چشمہ لگا لگا کے دیکھتے ہیں، تب بھی نظر نہیں آتا۔ مگر اللہ کے ولی جب دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں اور لوہے محفوظ میں دیکھ لیتے ہیں۔ اتنے دور اللہ کے ولی دیکھ رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیں صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں حضرت نے جب کہا کہ حضور بیٹا چاہیے تو آپ نے کیا کیا؟ آنکھ بند کی، آنکھ کھول دی، خبر بڑی بھی جاؤ جاؤ، تمہارے مقدر میں اللہ نے بیٹا لکھا ہے، تمہارے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں۔ حضور کیسے پتہ چلا؟ آپ کہنے لگے میں نے لوہے محفوظ میں دیکھ لیا، جہاں سب کچھ لکھا رہتا ہے۔ ولیوں کی نظر تو دیکھو کتنی بڑی لوہے محفوظ، ایک منٹ کے اندر آپ بند کریو دیکھ بھی لیا۔ دیکھنے کے بعد فرماتے دیکھ لیا ہے ہی نہیں، جاؤ۔ تو جو ہستی ہوئی مسکراتی ہوئی خانقاہ آئی ہوئی، بہاؤالدین زکریا ملتانی نے جیسے جواب دیا روتی ہوئی واپس گھر کی طرف چلی۔ چھوٹا بیٹا بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوترے باہر کھڑے کھڑے دیکھ رہے کہ میری دادا کی خانقاہ میں ابھی تک لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے تھے، یہ الٹا کیسے ہوا؟ یہ ہنستی ہوئی آئی، روتی ہوئی جا رہی، دوڑتے ہوئے گئے۔ بڑی بھی جب آدمی کا موڈ خراب ہوتا ہے تو اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ہٹو بیٹا، ارے بڑی بھی سنو تو، کہاں سے آ رہی ہو؟ کہاں خانقاہ گئے تھے؟ بیٹا خانقاہ گئے تھے۔ کہاں جانتی ہو بڑی بھی وہ میرے دادا ہے جہاں تم گئی تھی؟ کہاں ہو گے تیرے دادا؟ مجھے تو محروم لوٹا دیا۔ کہاں محروم لوٹی تم؟ آج تک میری دادا کی خانقاہ سے کوئی واپس محروم نہیں لوٹا، تم کیسے آ گئے؟ کیا ہوا؟ پوری دروداس کی کہا کیا کہا تھا تم نے؟ کہا حضور میں نے یہ تو کہا تھا بیٹا، میں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا حضرت مجھے اولاد چاہیے۔ انہوں نے کہا لوہے محفوظ میں ہے ہی نہیں تیرے نصیب کی اولاد۔ تو میں روتی ہوئی لوٹ کے آ گئی۔ وہ صاحبزادے مسکرانے لگے، بڑی زور سے ہنسنے لگے۔ بوڑھی عورت کو اور غصہ آیا، کہ میرے عمر غم کا پہاڑ ٹوٹا تو ہنس رہا ہے؟ کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اتنی بڈھی ہو گئی، بڑھیا ہو گئی، ولیوں سے مانگنے کا ڈھنگ نہ آیا، طریقہ نہیں آیا۔ کہا بیٹا تو ہی بتا دے کہ طریقہ کیا ہے؟ کہا پھر جاؤ، پھر دادا کے پاس جاؤ۔ ارے کہا بھگا دیں گے مار کے، ارے کہا جاؤ تو
انہوں نے کبھی کسی کو مار کے نہیں بگایا، تمہیں کیسے بگا دیں گے؟ کہا ابھی تو بگایا، کہا طریقہ نہیں معلوم تھا، اب جاؤ، بھیجا، جاؤ دادا سے کہنا حضور اولاد چاہیے، جب وہ آنکھ بند کرے کہے کہ نہیں ہے تیرے نصیب میں تو ان سے کہنا اگر ہوتا تو گھر بیٹھے لے کر لیتی، آپ کے پاس آنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ ارے مقدر میں نہیں تھا اسی لیے تو آپ کو لینے آئی۔ سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے گھر کا بچہ سمجھدار کہنے لگے، بڑی بھی بچہ تو ہے مگر بڑی بات ہو گئی، بہت بڑی بات کہہ دی، پھر دوڑ کے گئی، حضرت ٹائل لینے کا پھر آ گئی، تو کہا حضور اولاد ہی تو دینا ہے اور مجھ تھوڑی چاہیے، کہا میں نے کہہ دیا نا کہ نصیب میں تیرے اولاد نہیں ہے۔ جو سبق باہر پڑھ کے آئی تھی بچے سے وہی ریپیٹ کر دیا، کہا حضور اگر ہوتا تو آتی کیوں آپ کے پاس، گھر بیٹھے اولاد نہ مل گئی ہوتی، ارے نہیں ہے اسی لیے تو لکھوانے آئی۔ جیسے ہی آپ نے سنا، دیکھو ولی کی نظر، جیسے ہی سنا آپ کی مسکرانے لگے، فرماتے ہیں صاحب زادے ہیں تو بہت چھوٹے مگر باتیں بڑی لمبی لمبی کرنے لگے ہیں۔ دیکھو ولی سمجھ گیا، خانقاہ کے اندر دادا پوتے نے سبق سکھایا، اور جب وہ عورت آئی حضرت سمجھ گئے، کہنے لگے بیٹا بچہ تو بہت چھوٹا ہے مگر بات بڑی عقل مندوں کی کرتا ہے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا جا، تیرے مقدر میں اولاد نہیں تھی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کیے۔ یہ ہے اولیاء، ہمیں یہ عام ولی ہے، اور ان سب کے سید و سردار، ہم سب کے آقا و مولا، تاجدار بغداد، غوث اعظم ہے۔ جب کسی شاعر نے کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟